رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں رمضان المبارک اور اس سے متعلق فضائل و مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، غور سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 11، رمضان کے استقبال میں جنت کی آرائش۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل قال فإذا كان أول يوم من رمضان حبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقولن يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقربهم أعيننا وتقر أعينهم بنا۔ بہقی مشکات شریف میں روایت مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، رمضان شریف کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش خداوندی کے نیچے سے جنت کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت حوروں تک پہنچتی ہے تو وہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسا جوڑے کو منتخب فرمائیے جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو اور ان کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کا چین نصیب ہو۔ حدیث نمبر 12، سحری کرنے کی فضیلت۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانا برکت کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 13، عن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان فرق صرف اور صرف سحری کھانا ہے۔ حدیث نمبر 14، افطار میں جلدی کرنے کا حکم۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، متفق علیہ۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے خیر پر باقی رہیں گے۔ حدیث نمبر 15، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرا، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو وقت ہونے کے بعد سب سے زیادہ افطار میں جلدی کرنے والے ہوں۔ حدیث نمبر 16، کھجور یا پانی سے افطار کرنے کا حکم۔ عن سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإنه برکۃ فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنه طہور۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص افطار کا ارادہ کرے تو کھجور سے افطار کرے، وہ باعث برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاکیزہ ہے۔ اگر پانی اور کھجور دونوں جمع ہو جائے تو سب سے پہلے کھجور سے روزہ افطار کرے، پھر پانی کا استعمال کرے۔ روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب۔ حدیث نمبر 17، عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ۔ شعب ایمان اور مشکات شریف میں روایت مذکور ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے یا کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کرائے تو اسے بھی اس کے مثل اجر کرے گا، یعنی روزہ افطار کرانے کے برابر روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کرانے کے برابر روزہ رکھنے کے برابر اجر ملے گا۔
تو بہرحال موجودہ زمانے میں افطار کرانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی غریب یا مستحق یا کسی روزے دار کو رمضان کٹس ہدیہ تحفے کے طور پر کچھ اناج یا غلہ یا روزہ افطار کرانے کا سامان ہدیہ کر دیں، انشاءاللہ اس سے بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسائل کا ذکر کیا جائے گا، بغور سماعت فرمائیں۔ احتلام کے بعد افطار کر لینا۔ کسی کو احتلام ہوا، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کسی نے غلطی سے سمجھا کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس نے روزہ کھول لیا تو کفارہ نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے، یعنی روزے کی قضا رکھنے کی ضرورت ہے۔ انتہائی مجبوری میں افطار کرنا، سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لے تو اس پر صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ کھول لے تو اس پر قضا کرنی پڑے گی، روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ قصداً روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا، اگر کسی نے قصداً روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا یا عورت کو حیض آ گیا، ماہواری آ گئی تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ عورت کے ساتھ زبردستی صحبت کر لیا، شوہر نے بیوی کو زبردستی صحبت کر لیا تو اس صورت میں عورت پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ مرد پر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارے کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ روزے میں انیما لینا، پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوا چڑھائی جاتی ہے اس کو انیما کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ آپ لوگوں کو بھی اس کا بھرپور فائدہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔